صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وہذا یوم عیدنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان ملت اور عزیز نوجوان بھائیوں، آپ تمام کو عید کی مبارکبادی ہو۔ اللہ ہم سب کو عید کی مبارکبادیاں نصیب فرما دے، خوشیاں بھلائیاں عطا فرما دے۔ یقیناً آج کا دن ہم سب کے لیے اور جہاں جہاں آج عید منائی جا رہی ہے سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ آج خوشی منانا بھی چاہیے، اللہ نے کہا خوشی مناؤ اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ رب کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے، نہ نماز کا نام عبادت ہے، نہ روزے کا نام عبادت ہے، نہ حج کا نام عبادت ہے، نہ زکوٰۃ کا۔ رب کا حکم جب مانا جائے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب اس کا نام چاہے روزہ دے لیا جائے، چاہے نماز کہا جائے، حج کہا جائے۔ اللہ نے کہا نہ کھاؤ، ہم نے نہ کھایا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ تو ہم نے کھایا، وہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا گھر چھوڑ کے میدان میں چلے آؤ، یہاں چلا آنا عبادت ہے۔ نماز ہونے کے بعد واپس ہم جاتے ہیں اپنے گھروں میں، بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا زندگی میں ایک بار اپنا ملک چھوڑ کے جاؤ، سیدھے مکہ اور مدینہ منورہ۔ کہا کہ اللہ کے حکم کو مان کے اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا عبادت ہے۔ اللہ نے کہا سال میں ایک بار اتنے فیصد مال اپنا اٹھا کے دے دو غریبوں کو، کہا کہ وہ دینا عبادت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ رمضان میں عید سے پہلے فطرہ دے دو، کہا کہ وہ دینا عبادت ہے۔ مطلب یہ ہوا رب کی مان کے چلنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اس عید الفطر کا اور ان آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہا کہ تین باتیں۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ میں سدھار لا لیا۔ اور آگے فرمایا وذکر اسم ربہ، اور اپنے اللہ کو اس نے یاد کیا۔ اور آگے فرمایا فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ یہ تین باتیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، ظاہر اور باطن دونوں کو، اور دوسرا رب ذوالجلال کو یاد رکھنا، اور تیسرا نماز کے فریضے کو ادا کرنا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ تین کام کر کر بھی اگر تم نے دنیا کو اہمیت دی تو یہ دنیا اہمیت دینے کی چیز نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت یہ سب سے زیادہ اہمیت دینے والی چیز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے؟ نماز پڑھو، اللہ کو یاد رکھو اور اپنا ظاہر اور باطن پاک صاف رکھو، کیا صرف ہمارے لیے حکم ہے؟ اللہ نے جواب دیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے پیارے نبی کی امتیوں سن لو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے نبی آئے، ان کی جتنی امتیاں آئیں، ان سب کے لیے میرا یہی حکم ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے کے صحیفوں میں یہ بات میں نے لکھی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل اور بائبل اس کتاب میں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی میں نے یہ تینوں باتیں امت کو نازل فرمائی ہیں۔ یہ تینوں باتیں ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ تو مفسرین محدثین لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبیوں میں یہ بڑے جلیل القدر انبیاء تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے پارا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ ہوا، بڑی مضبوط طاقتیں تھیں ان کی۔ کہا کہ اتنے مضبوط طاقتوں سے لڑنے کے لیے، اتنے مضبوط طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کسی کو کوئی طاقت کی ضرورت ہے وہ ہے ان تین طاقتوں کی۔ ایک ہے ظاہر و باطن صاف رکھا جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور اس کے حکم کو، نماز کو ہر ہمیشہ ادا کیا جائے۔ جو بندہ ان تین باتوں کی اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ نمرود بھی آ جائے، چاہے فرعون بھی آ جائے، اسے ٹکر لینے کی طاقت پروردگار عالم ان ایمان والوں میں پیدا کرا دیتے ہیں۔ لہذا وہی طاقت پیدا ہوئی ہے رمضان المبارک میں ہمارے پاس۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روزہ توڑا نہیں سکتی تھی،
خود میں اپنے آپ میں اگر روزہ میں توڑنا چاہوں، میرا ضمیر کہتا تھا ارے کیسا انسان تو ہے، رب کے حکم پر تو نے سحری کی، رب جب تک نہ کہے تب تک افطار نہ کرنا، بند کمرے میں بیٹھ کر کھانے کی ہمت و جرات نہیں مجھے۔ ہم سب نے اس کا مظاہرہ کیا رمضان بھر میں، پورے رمضان میں جتنی